والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسهلا يا مسلمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وسلم کو تمام جہانوں کے لیے تمام کے لیے جو ہے رحمت بنا کر. اٹس کوائٹ انٹرسٹنگ کہ میں نے کس طرح سے یہ آیت کی جو ہے تلاوت کی ہے بگننگ آف دا سیشن میں، کیونکہ پروفٹ وسلم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے تعریف کرتے ہوئے ان کے بارے میں پریز کرتے ہوئے ان کو کہا کہ ان کو ہم نے جو ہے رحمت لے بھیجا ہے. تو رحم ہوتا ہے تو کسی کے اوپر جو ہے ظلم نہیں ہوتا، لیکن ہمیں جب جنگ کے معاملات ہوتے ہیں تو خون بہتا ہے، تو جب خون بہتا ہے ظلم لگتا ہے. جب اللہ تعالیٰ جو ہے جرم کہتے ہیں الٹیمیٹلی جو ہے معاملہ سوسائٹی جو ہے نہیں ہے فلرش کرنا ہے. دل پر ہیں جو لوگ حق کے دکھ پر ہیں تو ہو کر ہی جو مبارک بھائی کسی کو سنائی نہیں دے رہا ہے. وہ آپ کے پھر سے کنیکشن ہو چکا ہے بھائی. اوکے میں بلوٹوتھ پہ سوئچ کر لیتا ہوں. لیٹ می ٹرائی. تو جیسے کہ میں بتا رہا تھا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے پروفٹ علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے ان کی پریز میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کو رحمت بنا کر جو ہے تمام عالم کے لیے بھیجا ہے. تو اس کا مطلب کیا؟ جب رحم ہوتا ہے تب جو ہے ظلم کا جو ہے خاتمہ ہوتا ہے، مطلب اس جگہ پر ظلم نہیں ہوتا. لیکن جنگ کے جو معاملات ہوتے ہیں وہاں پر جو خون بہتا ہے، لوگوں کا جو ہے قتل ہوتا ہے، تو لگتا تو ایسے ہے کہ وہ بہت ہی بڑا جو ہے ظلم ہے. لیکن یہ ایک اللہ تعالیٰ کا نیچرل نظام ہے. جب اللہ تعالیٰ اس کانٹیکسٹ میں رحم کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا مطلب ہے کہ یہ اوور آل جو ہے ایک سوسائٹی کو فلرش کرنے کے لیے یہ ہم رحم جو ہے کر رہے ہیں. مطلب جو سوسائٹی کے اندر فساد مچانے والے لوگ ہیں، جو سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ بہت ہی بڑا جو ہے ایول تھنگس کو جو ہے مطلب ایول کی دکانیں کھولی ہوئی ہیں انہوں نے، تو ان تمام تر لوگوں کی وجہ سے سوسائٹی جو ہے کرپٹ ہو رہی ہے، خلاصت جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر جم رہی ہے. اس کو اگر سے ختم کرنا ہے ہمیں تو جو ہے ان کے خلاف جنگ کرنی ہے اور ان کا خاتمہ کرنا ہے. تب جا کر جو ہے سوسائٹی فلرش کرے گی اور سکون جو ہے وہ اس کا ایک دم قیام ہوگا، انصاف کا جو ہے قیام ہوگا. تو ایسی شکل میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے جو ہے یہ رحم کرتے ہیں ہمارے اوپر کہ ہمیں جو ہے ظالم کے اوپر بالکل بھی رحم نہیں کرنا چاہیے، اس کو جو ہے اس کے کیفر کردار پر پہنچانا چاہیے. تو بیسیکلی ہر جنگ جو ہے پروفٹ علیہ السلام کی اسی ایک پرائم ریزن کی وجہ سے ہوئی ہے کہ ظلم کا خاتمہ تھا اور امن کا جو ہے قیام تھا، انصاف کا قیام تھا، علم کی برتری تھی. ان تمام تر چیزوں کو تقویت دینے کے لیے ظلم کا خاتمہ ضروری تھا، ورنہ یہ لوگ کبھی بھی جو ہے سوسائٹی کو صحیح راہ پر صراط المستقیم کے اوپر جو ہے قائم رہنے کے لیے جو ہے نہیں دیں گے. تو ان ایول ڈوورز کا، ان تمام تر لوگوں کا جو ہے خاتمہ کرنا بہت ہی ضروری ہو جاتا ہے. تو اٹس ٹائم کہ ہم جو ہے یہ معاملات کس طریقے سے ہوئے تھے اس دن، جس دن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرقان کہا ہے. فرقان جس کا مطلب ہوتا ہے جو حق اور باطل میں فرق کرتا ہے. جس دن حق اور باطل جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہو چکے تھے اس دن کو جو ہے ہم فرقان کہتے ہیں. تو اس فرقان والا دن جو ہے اللہ تعالیٰ جنگ بدر کے اس دن کو جو ہے فرقان والا دن کو جو ہے ریفر کرتے ہیں قرآن پاک کے اندر.
तो वहाँ के क्या इवेंट्स हुए थे। तो हमने बैकग्राउंड देखा था कि किस तरीके से जो है ये सारा मामला जो है बिल्टअप हुआ था। अभी थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपका माइंड जो है थोड़ा सा खिसका होगा इस टॉपिक से। थोड़ा सा इसको वापस लाने के लिए मैं आपको एक और बार जो है रीइटरेट कर दूंगा कि किस तरीके से वहां पर जो है मामला चल रहे हैं। तो लास्ट क्लास में जो है हमने प्रॉफिट्स हद तक जो है कंप्लीट किया था। तो मामला किस तरीके से चला था। मुसलमान जो है मदीने से निकले थे अबू सुफियान के उस काफिले को अटैक करने के लिए, उसको सीज करके उसका काफिला लूट कर जो है लेकर आने के लिए जो मुसलमान निकले थे। तो जैसे ही प्रॉफिट इस्लाम को खबर मिलती है तो तमाम मुसलमान जो है प्रॉपर एक आर्मी के प्रोपोर्शन में गैदर होकर जो है निकलते हैं मदीने से और पहुंचते हैं अबू सुफियान के काफिले के उस रास्ते पर। लेकिन उस दफा भी जो है काफिला वो मिस हो जाता है, क्योंकि अबू सुफियान एक श्वेड इंसान था, तो उसने अपनी स्ट्रेटेजी के थ्रू जो है अपनी कैरावान की जो प्रोटेक्शन कर ली। लेकिन जो उसने एक इन्फॉर्मर भेजा था मक्के के उन मुशरिकों के पास, उसने जो है ट्रबल स्टिर अप कर दी थी, जिस वजह से मुशरिकीन जो है अपने घर छोड़कर तमाम तर जंगजुओं को इकट्ठा करके एकदम पूरी तरीके से असला से लेस थे वो, मतलब पूरी तरीके से वेपन्स के साथ जो है वो निकले थे मक्का से बदर के मैदान पर। तो बदर के मैदान में वो मार्च करते हुए पहुंचे और उनकी कुछ प्लानिंग्स थी जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की है। इसी तरीके से जब मुसलमानों को पता चलता है कि उन्होंने ये वाला कारवान भी जो है मिस कर दिया है, तो वो डिसाइड करते हैं कि अब जो है हम एक मशवरा करते हैं, उसके बाद जो है क्या करना है आगे वो डिसाइड करते हैं। तो मशवरे में ये कंक्लूजन निकलता है कि हमें जो है बैटल ऑफ बदर, जो बदर का मैदान है, वहां पर जो है हमें मार्च करना है और मुशरिकीन को वहां पर जाकर हमें क्लैश करना है। क्योंकि अगर से हम यहाँ पर बैठे रहेंगे और उनका वेट करेंगे, और या फिर हम मदीना जाकर जो है हम एक डिफेंसिव बैटल लड़ेंगे, तो इससे जो है बहुत ही बड़ा नुकसान होना है आम सिटीजन्स को और प्रॉपर्टी को। तो इन तमाम तर चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने डिसाइड किया कि हम बदर जाएंगे और क्लैश करेंगे। तो मुसलमानों का जो है एक काउंटर अटैक था कि वो पहले जाएंगे मुशरिकीन से और जंग के जो मामला थे वो अपने हाथ में लेंगे। तो इसी तरीके से उन्होंने किया कि जब प्रॉफिट इस्लाम जो है और फिर तमाम तर मुसलमान जो है इकट्ठा होकर तीन ग्रुप में जो है वो बटे हुए थे, तो तमाम तर जो है आर्मी जो है मार्च करते हुए बदर के मैदान में पहुंचती है। तो वहां पर जो है वो अपना कैंप सेट करते हैं। प्रॉफिट इस्लाम का हट जो है वो पहाड़ी के बहुत ही करीब होता है, और इसी तरीके से जो वेल्स होते हैं, जो कुएं पानी के, उनको कब्जा कर लिया होता है प्रॉफिट इस्लाम और उनकी आर्मी ने। और मुशरिकीन को जो है पानी की वजह से बहुत ही परेशानी फेस करनी पड़ती है। ये बेसिकली जो है बैकग्राउंड था। तो इस बैकग्राउंड के अंदर एक और चीज मैं आपको बता दूं। जब प्रॉफिट अलैहिस्सलाम जो है मदीना से निकल रहे थे, तो उस वक्त जो है जाहिर है हमें एक रिप्लेसमेंट में एक और हेड को जो है तैनात करना पड़ता है, जो नमाजों में लीड करेगा और फिर तमाम तर स्टेट के अफेयर्स को संभालेगा। तो प्रॉफिट अलैहिस्सलाम ने अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मखतूम को जो है ये काम जो है अता किया था कि मेरी गैर हाजिरी में तुम्हारा ये काम होगा कि तुम जो है मेरी रिप्लेसमेंट में स्टेट के तमाम तर अफेयर्स को चलाओगे और फिर नमाज में लोगों को लीड करोगे। उसके बाद प्रॉफिट अलैहिस्सलाम ने जो है उनको रिप्लेस किया अबू लुबाबा रजी अल्लाह अन्हु के साथ। तो उन्होंने उनको टेक ओवर करके तमाम मामला जो है वो मदीने के अंदर चला रहे थे। इसी तरीके से मक्का की तरफ अब जब हम आते हैं, तो मक्का जो मुशरिकीन थे, बदर की जंग में जाने से पहले थोड़े से परेशान थे वो, कि उनके एब्सेंस में अगर से पीछे से कोई सी कबीले ने जो जिसके साथ हमारी दुश्मनी है बनु किनाना के साथ, अगर से वो आकर हमारे ऊपर हमला कर दें तो हम जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो इस वजह से थोड़ा सा वो हेसिटेट कर रहे थे मक्का से निकलने के लिए। लेकिन शैतान जो है सुराखा इब्ने मलिक के फेस में आता है और उनसे बात करता है कि अगर से कोई ऐसा मसला होता है तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ ये बनु किनाना से मक्का को प्रोटेक्ट करने की। तो ये शैतान जो है वहां पर उनको और वर्गलाता है और फिर मक्का से निकालकर बदर के मैदान तक जो है उनको पहुंचा देता है। इसी तरीके से और इन्होंने जो है जो वहाँ का सिपह सालार था खालिद इब्ने अल वलीद, उनको जो है उन्होंने मक्का में ही जो है वहां पर तैनात किया था, क्योंकि उन्हें पता था एक सिपह सालार बहुत ही जरूरी है जो मक्के के मामलात को देखे। जब कोई अगर से पीछे से हमला हो जाए हमारे ऊपर, तो ये जो है एक प्रॉपरली डिफेंस जो है हमारे लिए बने रहेगा। इस वजह से उन्होंने खालिद इब्ने अल वलीद को जो है वहां पर तैनात कर दिया।
اور سراقہ ابن ملک نے ذمہ داری لے لی۔ تو یہ تھے دو الگ الگ جگہوں کے جو ہے بیک گراؤنڈس، اور پھر جس طریقے سے آرمی جو ہے بدر کے میدان میں پہنچی ہے۔ اب جب کہ بدر کے میدان میں یہ آرمی پہنچ چکی ہے تو ہم نے فارمیشن دیکھا تھا۔ ایک اور بار میں اس کو بتا دوں کس طریقے سے فارمیشن تھا۔ دیکھیے پرانے دور میں جو ہے آرمیز کو تین حصوں میں بانٹ دیا جاتا تھا۔ ایک تھا رائٹ فلینک، دوسرا تھا لیفٹ فلینک، اور بیچ میں جو تھا وہ سینٹر تھا۔ رائٹ کو ہم کہتے ہیں میمنہ، لیفٹ کو ہم کہتے ہیں میسرہ، اور پھر سینٹر میں جو ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں قلب۔ رائٹ فلینک کے جو تھے مقداد ابن عمر جو ہے وہ اس کے سپہ سالار تھے، اور لیفٹ فلینک کے جو کمانڈر تھے وہ زبیر ابن العوام تھے۔ ان دونوں کو کمان اس لیے دیا گیا تھا کہ پوری آرمی میں بس یہ دو ہی بندے تھے جن کے پاس جو ہے گھوڑے تھے، ہارسز تھے، تو پروفیٹ علیہ السلام نے ان کو جو ہے کمانڈر مقرر کر دیا۔ اسی طریقے سے جنرل کمان کا جو پرچہ ہوتا ہے، مطلب جو اسٹینڈرڈ مطلب بینر جو ہوتا ہے مسلمانوں کا وائٹ کلر کا، وہ تھما دیا مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں، اور سینٹر میں پروفیٹ علیہ السلام خود ایز اے کمانڈر جو ہے لیڈ کر رہے تھے۔ اور مہاجرین کے جو سپہ سالار تھے وہ علی ابن ابی طالب تھے، اور پھر اسی طریقے سے انصار کے جو سپہ سالار تھے وہ سعد ابن معاذ تھے رضی اللہ عنہما۔ تو ان دونوں نے جو ہے بہت ہی احسن انداز کی جو ہے لیڈرشپ کا بھی جو مظاہرہ کیا۔ پروفیٹ علیہ السلام کے جتنے یہ فیصلے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، اگر سے وہ مطلب مجبوری میں ہی کیوں نہ کیے گئے ہو، وہ جو ہے بہت ہی دانش مند فیصلے ہوا کرتے ہیں، بہت ہی زبردست، جن کا نا آؤٹ کم پوری طریقے سے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اسی طریقے کے فیصلے جو ہے پروفیٹ علیہ السلام کو ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس کی ایک ایگزامپل ہے کہ احد کے اس پہاڑ کے اوپر جب پروفیٹ علیہ السلام نے آرچرز کو تعینات کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے تمہیں جو ہے یہ پہاڑ نہیں چھوڑنا۔ اگر سے تم نے یہ پہاڑ نہیں چھوڑا تو ہماری جو فتح ہے وہ عین ممکن ہے کہ ہمیں فتح مل جائے، لیکن یہ پہاڑ اگر سے تم نے چھوڑ دیا تو ضروری ہے کہ عین ممکن ہے کہ ہم جو ہے شکست جو ہے اس سے وابستہ ہو جائے۔ تو پروفیٹ علیہ السلام نے پراپر کمانڈ دیا تھا۔ حالانکہ اس وقت جو عہد کا جو معاملہ تھے اس وقت بہت ہی انٹینس تھے، بہت ہی مشکل تھا کہ مسلمان اس جنگ میں جیتے، جو آگے ہم دیکھیں گے۔ لیکن پروفیٹ علیہ السلام کو سچویشن کو سنبھالتے ہوئے، حالات کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے پراپر اسٹریٹجی بلڈ کی تھی۔ اگر سے اس کے اوپر صحیح سے عمل کیا جاتا تو وہ بھی جو ہے اعلیٰ ترین جو ہے فتح حاصل ہو سکتی تھی۔ بہرحال وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن پروفیٹ علیہ السلام کے جو ڈیسیجنس ہیں، جو ان کے فیصلے ہیں، وہ ہر ہمیشہ جو ہے وہ کارگر ثابت ہوا کرتے ہیں۔ میوٹ کر لیجیے جس کا بھی مائک ہے یہ۔ تو اب ہم جب آتے ہیں مشرقین کی آرمی کی طرف، تو مشرقین کی آرمی بھی جو ہے تین فلینک میں بٹھی ہوئی تھی، رائٹ، لیفٹ اور سینٹر۔ تو ابو جہل جو ہے وہ سینٹر میں لیڈ کر رہا تھا، اسی طریقے سے عتبہ ابن ربیعہ اور پھر تمام تر عاص ابن وائل اور پھر تمام تر دوسرے مکی کے سرداران جو ہے لیفٹ اور رائٹ جو ہے ریسپیکٹیولی جو ہے ان کو لیڈ کر رہے تھے۔ تو ان کا بھی جو قیام تھا وہ پیچھے تھا۔ اب جب آپ اسکرین کے اوپر غور کریں میری، تو آپ ایک اوکے، تو آپ جب میری اسکرین کے اوپر غور کریں تو آپ کو یہاں پر ریڈ ڈاٹ دکھ رہا ہوگا، تو اس کے اوپر غور کریں کہ یہ جو آرمی تھی مسلمانوں کی اس طریقے سے پوری طریقے سے تعین تھی، اور پھر یہ جو کنویں تھے اس کے اوپر قبضہ کر لیا تھا مسلمانوں نے۔ یہ کنویں کے اوپر قبضہ کرنا اتنا امپورٹنٹ تھا کہ اگر سے یہ پانی جو ہے مشرقین کو فراہم ہو جائے تو ان کے لیے جو ہے جنگ میں بہت ہی آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ بہت ہی زبردست ایک موو تھا مسلمانوں کا، جس کے تھرو جو ہے انہوں نے پہلے لیول کے اوپر جو ہے کہ وہ حاصل کر لیا، ناک آؤٹ مشرقین کے خلاف۔ تو اسی طریقے سے ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ مشرقین میں سے ایک بندہ تھا جو نکل کر آتا ہے، جس کا نام تھا ابو الاسود، جو کہتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ جو کنواں محمد اور ان کے ساتھیوں نے جو قبضہ کر لیا ہے اس سے میں جو ہے پانی پی کر ہی رہوں گا۔ تو اس کے ریسپانس میں وہ جاتا ہے، مطلب اس چیلنج کو پورا کرنے کے لیے وہ جاتا ہے۔ تو حضرت حمزہ ابن عبد المطلب جو ہے وہاں پر اس کو دیکھ لیتے ہیں، اور پہلے وار کے ساتھ جو ہے اس کے
ٹانگ کو الگ کر دیتے ہیں، سیویئر کر دیتے ہیں اس کے لیگ کو. پھر بھی وہ نہیں مانتا، بہت ہی ڈھیٹ بندہ تھا، چیلنج کے ساتھ آیا تھا. پھر پانی پینے جاتا ہے تو حضرت حمزہ جو ہے اس کو اس کے کیفر کردار تک جو ہے اس کو پہنچا دیتے ہیں. تو وہاں پر جو ہے مسلمانوں کی جو پہلی مطلب پہلا ناک آؤٹ تھا مسلمانوں کا، کہ حمزہ ابن عبد المطلب نے پہلے اس بندے کو جو ہے اپنے اس کیفر کردار کو پہنچایا، اس کا کام جو ہے تمام کر دیا تھا حمزہ ابن عبد المطلب نے. ایک منٹ گائس، بس سلائڈ چینج نہیں ہو رہی. اوکے. تو اب جو ہے جبکہ یہ آرمیز پوری طریقے سے تیار ہیں اور پہلا ناک آؤٹ جو ہے مسلمانوں نے کر دیا ہے، اب نیکسٹ تھا بیٹل کی شروعات. دی بیٹل بگنز، لٹرلی جو ہے اب یہ معاملہ جو ہے شروع ہو رہا ہے. تو جب بیٹل بگن ہوتے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ کمانڈر جو ہے وہ انسٹرکشن دیتا ہے اپنے سپاہیوں کو. اوکے. تو اسی طریقے سے پروفیٹ علیہ السلام نے اپنے تمام تر سولجرز کو، اپنے تمام تر غازیوں کو اور شہداء کو جو ہے انہوں نے کمانڈ دیا کہ جب تمہارے سامنے عباس ابن عبد المطلب جو پروفیٹ علیہ السلام کے چاچا ہیں تو یہ آ جائیں تمہارے سامنے، تو ان کو جو ہے تمہیں قتل نہیں کرنا بلکہ ان کو ایز اے پرزنر تمہیں لے لینا ہے. تو وہاں پر تھے ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ جو کہتے ہیں کہ حضرت عباس کو کیوں نہیں قتل کرنا ہے ہمیں، جبکہ ہمارے والد جو ہے، میرے والد عتبہ ابن ربیعہ اس کے اندر موجود ہیں، اگر وہ ہمارے سامنے آئے تو ہم ان کو قتل کر سکتے ہیں، لیکن عباس ابن عبد المطلب کو کیوں نہیں کرنا. تو جب یہ الفاظ کہتے ہیں عمر ابن الخطاب جو ہے پوری طریقے سے وہ غصے میں ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں پروفیٹ علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ آپ مجھے بس اجازت دیں، پرمیشن دیں تو میں اس منافق کا جو ہے سر اڑا دوں. تو پروفیٹ علیہ السلام بہرحال ان کو کنسول کرتے ہوئے اس معاملے کو جو سیٹل کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ پروفیٹ علیہ السلام کا کوئی مطلب رشتہ دار کی وجہ سے انہوں نے پروٹوکال نہیں دیا. بنو ہاشم کا قبیلہ اور پھر حضرت عباس جو ہے ان کو زبردستی اس وار کے اندر لے کر آیا گیا. وہ چاہ نہیں رہے تھے کہ وہ آئے اس کے اندر، زبردستی جو ہے ان کو لے کر آیا گیا تھا. اسی طریقے سے پروفیٹ علیہ السلام نے بتایا کہ جب جنگ جو ہے شروع ہو جائے اور پھر مشرکین جو ہے تمہارے پر حملہ کرنا شروع کر دیں، اس وقت تمہیں کیا کرنا ہے کہ تمہیں جو ہے اپنی تیروں کے ذریعے، اپنے تیر اور کمان کے ذریعے جو ہے مشرکین کا جو ہے سامنا کرنا ہے. ان سے تلوار کے ذریعے بیٹل کرنا یا پھر ون آن ون بیٹل کرنے کے لیے نہیں جانا، کیونکہ تیر کے ذریعے جب آپ حملہ کرتے ہو تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ دور سے اپنے دشمن کو جو ہے آپ مار گراتے ہو. اور پھر پروفیٹ علیہ السلام نے بتایا کہ اپنی تیروں کو اسپیرنگلی یوز کرو اور صحیح نشانے پر جو ہے اس کو لگانا ہے اس کو، تاکہ جو ہے ان تیروں کے ذریعے بہت سارے مخالفین جو ہیں، بہت سارے جو دشمن ہیں، ان کا خاتمہ جو ہے ہم جلد سے جلد کر سکیں. یہ بیسیکلی ہر ایک ٹریڈیشنل بیٹل میں یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ پہلے آپ تیروں کا استعمال کرتے ہو تلواروں کا استعمال کرنے سے پہلے، اور پھر آپ منجنیقوں کا استعمال کرتے ہو، جبکہ منجنیقیں اس میں نہیں تھی کہ جنگ کے اندر، تو اس وجہ سے تیروں کا جو ہے استعمال ہوا تھا پہلے. تو یہ بیسیکلی پروفیٹ اسلام کے جو ہے انسٹرکشنز تھے. تو اسی طریقے سے پروفیٹ علیہ السلام نے ایک اور بندے کے بارے میں انسٹرکشن دی. اس بندے کا نام تھا ابو بختری بن ہشام. یہ بھی مکے کے ایک سرداران میں سے تھے جنہوں نے اسلام کو کبھی بھی مخالف انداز میں سٹینس نہیں لیا انہوں نے، نہ ہی مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا انہوں نے. تو وہ ہر ہمیشہ سپورٹ کیا کرتے تھے. تو پروفیٹ علیہ السلام نے بتایا کہ ابو بختری ابن بن ہشام اگر آپ کے سامنے آ جائے تو اس کو بھی قتل نہیں کرنا بلکہ جو ان کو ایز اے پرزنر تمہیں لے لینا ہے.
اس کی بیسیکلی وجہ بھی یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے بہت ہی زیادہ ہیلپ کیا تھا پروفیٹ علیہ السلام کو، اور پھر جو بائیکاٹ ہوا تھا، جو 3 سال کا جو بائیکاٹ تھا، اس کو لفٹ کرنے میں جو ہے انہی کا ہاتھ تھا۔ انہوں نے ہی جا کر جو ہے مکے سے اس اگریمنٹ کو نکال کر جو ہے اس کو پھاڑ کر پھینک دیا تھا، کیونکہ انسانیت کے ناطے جو ہے تم یہ بائیکاٹ نہیں لگا سکتے کسی انسان کے اوپر۔ اس بیلیو میں، اس ایک سوچ کے ساتھ انہوں نے جو ہے مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ تو اس وجہ سے ہی پروفیٹ اسلام نے کہا کہ ابو بختری بن ہشام کو بھی تمہیں نہیں قتل کرنا۔ یہ بیسیکلی جو ہے پرائم انسٹرکشن تھے پروفیٹ علیہ السلام کے، جو صحابہ اکرام کو فالو کرنے تھے۔ جبکہ یہ جنگ جو ہے ایک پراپرلی پوری طریقے سے پلانڈ نہیں تھی، اور پھر نہ ہی مسلمان اکوپڈ تھے، تو ایکسٹرا اور پھر ایڈوانس ملٹری اسٹریٹجیز یوز کرنے کا وہاں پر موقع نہیں تھا۔ جو بھی حالات بنتے تھے اس کے مطابق جو ہے پروفیٹ علیہ السلام نے بیسٹ آف دی بیسٹ جو ہے ڈیسیجن انہوں نے لیا تھا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں بیٹل بگنس اور اس کی سٹوری کیا ہے۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کی تعداد اور پھر مشرکین کی تعداد، تو مشرکین کی تعداد جو ہے وہ 1000 بندے ہوتی ہیں، نکلتے تو ہیں وہ مکے سے 1300 بندے، لیکن تھوڑا سا ڈسپیوٹ ہوتا ہے ان کی آرمی میں، اس وجہ سے 300 بندے جو ہے وہ واپس چلے جاتے ہیں، اور 1000 بندے جو ہے وہ بدر کے میدان میں آتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کے جو ہے 313 بندے جو ہیں وہ اس بیٹل کے اندر آتے ہیں، جن کے اندر جو ہے 2 ہارس مین ہوتے ہیں، اور پھر باقی کے جو ہے کیملز ہوتے ہیں۔ ایک کیمل ہوتا تھا اور 3 بندے جو ہے اس کو شیئر کرتے تھے، اور بس کچھ ہی لوگوں کے پاس جو ہے تلواریں تھیں، اور کچھ لوگ جو ہے بس ایک ووڈن اسٹک لے کر، ہاتھ میں لکڑی لے کر جو ہے وہ لڑنے کے لیے چلے تھے، اور جو بھی ان کے پاس جو ہے تھا ہاتھ میں اس کے ساتھ جو ہے وہ لڑ رہے تھے۔ پراپرلی ایکوپڈ نہیں تھے، نہ ہی ان کے پاس زرہ تھی، نہ ہی ان کے پاس وہ ہیلمٹ تھا جو استعمال کیا جاتا ہے وار کے دوران۔ لیکن دوسری طرف پر جب ہم مشرکین کو دیکھتے ہیں تو 700 سے زیادہ بندے جو ہیں وہ پوری طریقے سے ایکوپڈ تھے، اور پھر ان کے پاس جو ہے زرہ تھی، لیزدار تھے وہ ویپنز کے ساتھ، اور پھر ان کے پاس ہارس مینس تھے، انفینٹری تھی، کیولری تھی، تو پوری طریقے سے تیار جو ہے مشرکین تھے۔ جب کوئی ایک ساؤنڈ ملٹری کمانڈر دیکھتا ہے اس طریقے کے جنگ کو، تو وہ پوری طریقے سے داؤ لگا سکتا ہے کہ یہی آرمی جیتے گی۔ اتنا جو ہے پوری طرح سے کنفرم تھا کہ مشرکین کی جو ہے جیت ہے وہ پکی ہے، اتنی جو ہے اس بیٹل کی انٹینسٹی تھی۔ اب جب یہ بیٹل کو ہم دیکھتے ہیں اور تھوڑا سا اس کو ہم ڈسکس جب کرتے ہیں، تو جب بیٹل شروعات ہوتی ہے بیٹل کی، تو بیسیکلی جب مشرکین جو ہے سامنے آتے ہیں تو پروفیٹ اسلام نے انسٹرکشن دیا تھا کہ ہمیں جو ہے تیروں سے ان کا جو ہے مقابلہ کرنا ہے۔ تو تیروں کے ذریعے جو ہے مسلمانوں نے مقابلہ کیا، اور پھر بیٹل شروع ہو گیا، ایک دم انٹینس بیٹل، پوری طریقے سے جو ہے بیٹل چل رہا تھا اس وقت۔ تو اسی دوران جو ہے سرداروں کا ایک پراپر گروپ آتا ہے مشرکین کی طرف سے اور پھر مسلمانوں کی طرف سے۔ بیسیکلی پروفیٹ علیہ السلام جو ہے کمانڈر تھے مسلمانوں کے، اور ابو جہل جو ہے دوسری طرف پر تھا۔ تو مشرکین کے جو کمانڈر تھا عتبہ ابن ربیعہ، وہ چیلنج کرتا ہے مسلمانوں کو ڈویل کے لیے کہ آؤ میدان میں 1 on 1 جو ہے ہم فائٹ کر لیتے ہیں۔ تو یہ چیلنج کرتے ہوئے مشرکین کی طرف سے جو ہے 3 بندے آتے ہیں۔ یہ بیسیکلی ایک ٹریڈیشنل بیٹل میں ایک رول بھی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے شروع کے بیٹل میں جو ہے ڈویل کراتے ہیں اپنے مضبوط ترین کمانڈروں کے ساتھ، تاکہ جس طرف کا کمانڈر جیت جاتا ہے ان کو جو ہے موٹیویشن ملتی ہے، اور وہ پوری طریقے سے ایک دم پر امید ہو کر جو ہے جنگ میں اترتے ہیں۔ تو یہ وجہ ہوتی تھی کہ وہ ڈویل کراتے تھے۔ تو اسی ڈویل کے لیے 3 بندے آئے تھے مشرکین کی طرف سے۔ پہلا تھا عتبہ بن ربیعہ، اور پھر شیبہ، اور پھر ولید۔ آپس میں رشتہ دار تھے، یہ بھائی بھائی تھے۔ تو یہ تینوں بندے جو ہے نکل کر آتے ہیں مشرکین کی آرمی سے، اور چیلنج کرتے ہیں مسلمانوں کو کہ آؤ ڈویل کے لیے 1 on 1 فائٹ جو ہے ہم کر لیتے ہیں۔ تو اس کے رسپانس میں مسلمانوں کی طرف سے جو ہے 3 بندے آتے ہیں، حریب کے 2 بیٹے اوف اور معاوید، اور پھر عبداللہ بن رواحہ۔ یہ 3 بندے جو ہے نکل کر آتے ہیں مسلمانوں کی طرف سے۔ لیکن جو عتبہ بن ربیعہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ان 3 بندوں سے کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم انصار میں سے ہیں، مطلب مدینہ کے جو ہے ہم لوگوں میں سے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہمیں جو ہے تم سے نہیں لڑنا، اور پھر کمانڈر سے کہتا ہے مسلمانوں کے کہ محمد ہماری برابری کے لوگوں کو بھیجو۔ مطلب وہ ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ مہاجرین کو بھیجے، قریش کے لوگوں کو بھیجے جن سے وہ فائٹ کرنا چاہتا تھا۔
تو پروفیٹ علیہ السلام نے بھی جو ہے زبردست سلیکشن کر کے 3 اعلیٰ ترین کمانڈروں کا ان کو سلیکٹ کر کے جو ہے اس ڈویل کے اندر اتارا۔ تو ان میں سے پہلے تھے حمزہ ابن عبد المطلب اور علی ابن ابی طالب، عبیدہ بن حریث رضی اللہ عنہ۔ ان تینوں صحابہ اکرام کو پروفیٹ علیہ السلام نے جو ہے ڈویل کے لیے سلیکٹ کیا۔ اب میدان جنگ کا یہ معاملہ ہے، اب ڈویل جو ہے وہ ایک دم پوری طریقے سے انٹینس ہونے والی ہے۔ تو اس ڈویل کے اندر جو ہے عبیدہ بن حریث جو ہے وہ ولید کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، اسی طریقے سے حضرت علی جو ہے وہ شیبہ کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، اور حضرت حمزہ جو ہے وہ عتبہ ابن ربیعہ کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کرتے ہیں۔ تو اب ہمیں جو پہلا سین دیکھنے کو ملتا ہے وہ حضرت علی کی طرف سے ہے، کیونکہ حضرت علی جو ہے ینگ، بہت ہی جوان تھے، آئی تھنک 20 to 21 ایئرز جو ہے ان کی عمر تھی اس وقت۔ تو پوری طریقے سے پوری انرجی کے ساتھ وہ بیٹل کے اندر اترتے ہیں، اور موٹیویشن ان کی بہت ہی ہائی ہے، کیونکہ پروفیٹ علیہ السلام نے تمام لوگوں میں سے ان کو سلیکٹ کیا ہے، وہ بھی ڈویل کے لیے، جبکہ ان کو اتنا ایکسپیرینس بھی نہیں ہے ابھی جنگوں کا، کیونکہ وہ ینگ تھے۔ لیکن پروفیٹ علیہ السلام نے یہ بتانا تھا کہ اگر سے چینج آنا ہے، اگر سے تبدیلی آنی تھی تو بس یوتھ سے آنی ہے، وہ بس نوجوان قوم سے آنی ہے۔ تو علی ابن ابی طالب کا جب ہم سین دیکھتے ہیں، جب جو وہ لڑ رہے تھے شیبہ سے، بس پہلا وار ہوتا ہے شیبہ کی طرف سے، علی ابن ابی طالب ڈیفینس میں پیچھے جاتے ہیں اور پھر ایک ہی وار کے ساتھ شیبہ کو جو ہے وہ اس کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ اس طریقے سے جو ہے علی ابن ابی طالب نے پہلے انسان کو ڈویل کے اندر جو ہے اس کو ہرایا تھا، اور اسلام کے پہلے غازی تھے علی ابن ابی طالب۔ ہاتھ میں ان کی تلوار تھی، اسی وجہ سے تو ہم کہتے ہیں جو مشہور جملہ ہے کہ ذوالفقار سے بڑھ کر کوئی تلوار نہیں، اور علی سے بڑا کوئی بہادر نہیں، جو یہ جملہ ہم کہتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ جو ہے بدر کی اس جنگ کے لیے، اور پھر خیبر کی وجہ سے، اور پھر خندق کے اس ڈویلز کے لیے ہی ہم کہتے ہیں، کیونکہ ڈویلز میں حضرت علی جو ہے وہ ہر ہمیشہ ٹاپ ہوا کرتے تھے، اپنے بڑے بڑے مخالفین کو جو ہے وہ مار گرایا کرتے تھے۔ اور جبکہ ان کی پرسنالٹی جو ہے وہ کوئی اتنی خاص نہیں تھی، وہ بس شارٹ پرسن تھے وتھ گڈ پرسنالٹی، مطلب ایک مسکولر انسان تھے لیکن شارٹ ایک ہائٹ کے ساتھ ایک بندے تھے، لیکن مضبوط ہاتھوں کے، ایک ادبھت جسم کے وہ مالک تھے۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ ڈویلز میں ہر ہمیشہ جو ہے وہ کامیاب ہوا کرتے تھے، اور بڑے بڑے اپوننٹ کو جو ہے وہ گرا دیا کرتے تھے۔ اب ہم آتے ہیں حضرت حمزہ کی سین میں۔ حضرت حمزہ کے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ عتبہ اور حمزہ کی جو ہے تھوڑی سی فائٹ چلتی ہے، مطلب دونوں کی جو ہے تلوار بازی وہ چلتی ہے تھوڑی سی۔ اس کے بعد جو ہے عتبہ جو ہے حضرت حمزہ کے اوپر وار کرنے آتا ہے، تو وہ جو ہے نیچے جھک کر جو ہے عتبہ کے پیٹ کے اوپر ایک پراپر ایک اس کو کٹ لگا دیتے ہیں۔ تو جب وہ پیٹ کے اوپر کٹ لگاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے اس کو 2 اور کٹ لگا کے اس کا کام تمام جو ہے کر دیتے ہیں۔ اس طریقے سے حضرت حمزہ نے جو ہے، جو شیر خدا ہیں، اسد اللہ ہیں، انہوں نے جو ہے عتبہ ابن ربیعہ کا کام تمام کر دیا۔ اب ہم آتے ہیں عبیدہ بن حریث کے سین کے اوپر، جو لڑ رہے تھے ولید کے ساتھ۔ ولید جو ہے تھوڑا سا جوان تھا بندہ، اور پھر مضبوط جسم کا بندہ تھا، تو وہ اچھی طریقے سے فائٹ کیا اس نے حضرت عبیدہ کے ساتھ، اور حضرت عبیدہ کو ایک پراپر اس نے کٹ لگا دیا ایک پراپر، تو وہ جو ہے بہت ہی زیادہ وہ زخمی ہو گئے تھے۔ تو ان کو بچانے کے لیے حضرت حمزہ اور حضرت علی جو ہے ان کی طرف پہنچتے ہیں، اور ولید جو ہے واپس اپنی اس رینک میں جاتا ہے۔ تو حضرت حمزہ اور حضرت علی جو ہے اس کا بھی کام تمام کرتے ہیں، اور پھر حضرت عبیدہ کو اپنی آرمی میں اس کو واپس لے آتے ہیں۔ اور بہت عرصے کے بعد جو ہے، مطلب ان کی ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد بھی وہ صحیح نہیں ہوتے، تو بہرحال آخر میں جو ہے ان کی موت ہو جاتی ہے۔ تو جنگ بدر کے جو ہے یہ شہیدوں میں سے، حالانکہ پہلے شہید نہیں ہے لیکن شہیدوں میں سے ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں بیٹل کے کچھ اور سٹوریز کی طرف۔ تو جب کہ ہم بات کر رہے ہیں بیٹل سٹوریز کی بارے میں، تو پہلے ہم بات ہی کریں گے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹوریز کے بارے میں، کہ پروفٹ علیہ السلام کو سعد بن معاذ نے جو مشورہ دیا تھا، یا رسول اللہ ہم جو ہے آپ کا کیمپ جو ہے پہاڑ کی طرف جو ہے بنائیں گے، اور پھر جب آپ جنگ انٹینس ہو جائے گی، یا پھر ہمیں اگر سے شکست ہونے کا چانس ہو، تو آپ جو ہے اپنے کیمل کو لے کر جو ہے واپس مدینہ لوٹ جائے، وہاں پر آپ سے لوگ اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی ہم آپ سے کرتے ہیں، تو وہ آپ کی جو ہے حفاظت کریں گے۔ اس کا مطلب بالکل بھی یہ نہیں تھا کہ پروفٹ علیہ السلام بس کیمپ کے اندر رہتے ہوئے دعا کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے، اور پھر بس نمازیں پڑھ رہے تھے۔
جنگ میں شرکت نہیں کی، بالکل ویسے نہیں تھا۔ پروفیٹ علیہ السلام کمانڈر تھے اور لیڈ فرام دی فرنٹ جو ہے وہ کیا کرتے تھے ہر ہمیشہ۔ جنگ کے سب سے قریب جو اینیمی کی لائنز ہوتی ہے، جہاں پر جنگ سینٹر میں ہوتی ہے، تو اینیمیز کی کچھ لائنز ہوتی ہیں جو انہوں نے ڈرا کی ہوتی ہے، اس اینیمیز کی لائنز کے قریب تر جا کر لڑنے کا کام جو ہے وہ پروفیٹ علیہ السلام کیا کرتے تھے ہر ہمیشہ۔ ایک روایت ہے جس میں علی ابن ابی طالب روایت کرتے ہیں، جو بہادری کے رہنما ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ پروفیٹ علیہ السلام جو ہے بدر کے دن مشرکین کے سب سے قریب تھے اور ان سے بہت ہی ڈٹ کر مقابلہ کر رہے تھے، اتنی بہادری سے مقابلہ کر رہے تھے۔ جھوٹ کر لے جس کا مائک ہے یہ جھوٹ کر لیجیے جس کا یہ مائک ہے یہ۔ اچھا ان کا عاشق بھٹ جی بھائی آپ اپنا مائک میوٹ کر لیجیے۔ اوکے فائن۔ تو علی بن ابی طالب جو ہے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پروفیٹ علیہ السلام جو ہے آرمیز کے ان لائنز کے بہت ہی قریب تھے اور بہت ہی ڈٹ کر مقابلہ کر رہے تھے، بہادری سے لڑ رہے تھے۔ جب بیٹل بہت ہی انٹینس ہو گیا تھا تو ہم نے جو ہے پروفیٹ علیہ السلام کے اندر جو ہے شیلٹر سیکھ کیا تھا، ان کے انڈر ہم لڑ رہے تھے، مطلب پروفیٹ علیہ السلام ہمارے سامنے تھے اور ہم ان کے پیچھے پیچھے رہ کر جو ہے لڑ رہے تھے۔ وہ اتنی بہادری کے ساتھ جو ہے پروفیٹ علیہ السلام جو ہے مشرکین کا مقابلہ کر رہے تھے اور اس طریقے سے جو ہے وہ جنگ جو ہے لڑ رہے تھے۔ تو انہی معاملات میں ایک اور سٹوری بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے جو اکاشا بن محسان کی ہے۔ اکاشا بن محسان جو ہے بہت ہی اعلیٰ ترین طریقے سے لڑ رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس جو ہے تلوار ہوتی ہے، لڑتے لڑتے جو ہے ان کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے، تو پروفیٹ علیہ السلام کو آ کر بتاتے ہیں کہ ایسے ان کی جو ہے تلوار جو ہے ٹوٹ گئی ہے۔ تو پروفیٹ علیہ السلام جو ان کو ایک ووڈن شینک دیتے ہیں، ایک لکڑی، تو وہ تلوار میں تبدیل ہو جاتی ہے، وائٹ شائننگ سٹیل کی تلوار جو ہے اس میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور اس سے اوکاشا بن محسان جو ہے لڑتے رہتے ہیں حتیٰ کہ جو ہے وہ اس تلوار کو پوری جنگ میں استعمال کرتے ہیں، اور پھر اپنی لائف تمام تر جتنے بھی بیٹلز انہوں نے لڑے اپنی لائف میں، ان تمام تر جو ہے جگہوں پر جنگوں کے اندر جو ہے انہوں نے تلوار کا جو ہے انہوں نے استعمال کیا تھا۔ اسی طریقے سے ایک اور سٹوری ہے حضرت حمام رضی اللہ عنہ کی۔ وہ بدر کے میدان میں کھڑے ہو کر جو ہے کھجوریں کھا رہے تھے، تو پروفیٹ علیہ السلام نے بتایا کہ آسمانوں اور زمینوں سے بہتر جو ہے وہ جنت ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ میرے اور جنت میں کتنا فاصلہ ہے، تو پروفیٹ علیہ السلام نے بتایا کہ جو ہے یہ شہادت کا جو ہے فاصلہ ہے، شہادت ملتے ہی ڈائریکٹلی جو ہے جنت میں انٹر ہو جانا۔ تو کاشا بن محسان جو ہے بڑے زبردست الفاظ کہتے ہیں، اگر سے یہ کھجوریں ختم کرتے تک جو ہے میں اس میدان کے اندر موجود رہا تو میری جو ہے وہ لائف جو ہے وہ مطلب ناقابل قبول ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں ان کھجوروں کو پھینکوں اور جنگ میں لڑوں۔ اتنی زبردست طریقے سے انہوں نے جنگ میں جو ہے شرکت کی اور لڑائی کی حتیٰ کہ وہ جو ہے شہید ہو گئے۔ اس طریقے سے جو انہوں نے بلند ترین مقام جو ہے وہ حاصل کر لیا تھا۔ اور بہت ہی زبردست فیکٹ بتاؤں، جب مشرکین نے مسلمانوں کی آرمی کا محاصرہ کیا تو کچھ پتا چلا ہو یا نہ چلا ہو، ان کو یہ چیز تو پتا چل گئی تھی مشرکین کو۔ وہ کیا تھا کہ مسلمان اتنی زبردست جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے تھے کہ وہ تیار ہیں موت تک لڑنے کے لیے، مطلب مرنے کے لیے آئے ہیں، لڑنے کے لیے نہیں، مرنے کے لیے آئے۔ اس چیز کا جو ہے انہوں نے ایک محاسبہ کر لیا تھا مشرکین نے، تو اسی چیز نے جو ہے ان کو پوری طریقے سے بیک فٹ پر ڈال دیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک کی آیتوں میں بڑے واضح طریقے سے بتایا کہ ہم نے جو ہے جس دن تمہاری جو ہے تعداد کم تھی تو ہم نے مشرکین کو جو ہے تمہاری تعداد بڑھ کر دکھایا ہے، اور پھر ہم نے جو ہے مشرکین کے دلوں کے اندر جو ہے ڈر جو ہے طاری کر دیا تھا، خوف طاری کر دیا تھا۔ اور مسلمانوں کے لیے ٹرانکولیٹی کے لیے، ان کے سکون کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنگ بدر کی رات جو ہے ان کو سکون کی نیند جو ہے عطا کر دی تھی، اور پھر اس دن جو ہے بارش بھی ہوئی تھی۔ اس کے تھرو جو ہے مسلمان جو ہے پوری طریقے سے کلینز ہو کر، پیوریفائی ہو کر تیار تھے جنگ کے لیے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے جنگ میں مسلمانوں کی جو ہے
انٹرنل جو ہے پیوریفیکیشن بھی کی تھی اور پھر ایکسٹرنلی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد بھی کی تھی. اب ہم آتے ہیں دا موسٹ ریئلی امپورٹینٹ اینڈ ایک امیزنگ تھنگ جس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، ارائیول آف اینجلس، جس کے بارے میں ہم اور کسی غزوات میں جو ہے ذکر نہیں سننے کو ملتا ہے ہمیں، لیکن یہ جو ٹاپک ہے اس کے بارے میں جو ہم بہت ہی ایک دم زبردست طریقے سے دیکھنے کو ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کے اوپر جو ہے ذکر کیا ہے، اور قرآن پاک میں اس کے بارے میں آیتیں بھی ہیں. اور جب کہ جنگ جو ہے انٹینس ہو چکی تھی، جنگ کے معاملات چل رہے تھے، تو مسلمان بہت ہی بہادری سے لڑ رہے تھے، بہت ہی جسارت کے ساتھ، کریج کے ساتھ جو ہے مشرکین کے جو ہے وہ گلے اتار رہے تھے، ان کو ایک ایک کر کے جو ہے ان کا خاتمہ کرتے جا رہے تھے. تو اسی دوران جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا پروفیٹ علیہ السلام سے، اور جو پروفیٹ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ تعالیٰ جو تم نے ہم سے وعدہ کیا ہے، ہمارے اس وعدے کو تیرے اس وعدے کو تو پورا کر، اور پھر ہماری جو ہے مدد فرما. تو اسی کے رسپانس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے رسپانس میں کہا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ surely Allah helped you at Badr while you were weak، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بے شک تمہاری جو ہے مدد کی ہے جب تم جو ہے کمزور تھے. تو یہ رسپانس جب اللہ تعالیٰ کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، تو اس کے تمہیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مدد کی تھی. اور بس ایسی مدد نہیں کی تھی کہ بس مشرکین کے دلوں میں خوف طاری کر دیا تھا، یا پھر ان کو مسلمانوں کا نمبر جو ہے زیادہ کر کے دکھایا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے بلکہ جو ہے ایکسٹرنل مدد بھی کی تھی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں سورہ انفال کی آیت میں، استستعیسون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ جب تم اپنے رب سے جو ہے مدد مانگ رہے تھے تو تمہارے ریسپانس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک میں تمہاری مدد کروں گا. کیسے مدد کروں گا؟ 1000 فرشتوں کے ساتھ جو ہے تمہاری مدد کروں گا، جو نیچے آ رہے ہیں تمہیں جنگ میں انٹر ہونے کے بعد. بِأَلْفٍ، الف ہوتا ہے عربی میں، ہم الف کہتے ہیں 1000 کو. بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِکَةِ، 1000 فرشتوں میں سے جو ہے ہم بھیجیں گے تمہارے پیچھے، جو آ کر جو ہے تمہاری مدد کریں گے. یہ قرآن پاک کے تھرو ہمیں جو ہے کنفرمیشن مل رہی ہے کہ فرشتوں نے جو ہے اس جنگ میں جو ہے انہوں نے حصہ لیا تھا، اور بہت ہی زبردست طریقے سے انہوں نے بھی لڑائی کی تھی. اب ہم دیکھتے ہیں فرشتے کے کچھ انسیڈنٹس جس میں جو حدیث میں ملتے ہیں. تو حدیث ہے جس کے اندر صحابہ اکرام جو ہے فرماتے ہیں، حدیث کی الگ الگ ٹریڈیشنز میں ایک روایت ملتی ہے ہمیں کہ ایک صحابی جو ہیں ایک مشرک کے پیچھے بھاگ رہے تھے اس کو قتل کرنے کے لیے. تو اوپر سے ایک آواز آتی ہے، وہ حیزم، اس طریقے سے، یا حیزم، اس طریقے سے آواز آتی ہے. اور ایک اسٹرپ مطلب جو ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں، مطلب جو ہارس کاٹ ہوتا ہے یا پھر بلا کاٹ ہوتا ہے، تو ہم اس جانور کو مار کر اس کو آگے چلاتے جو ہے نا، وہ اسٹرپ ہوتی ہے. تو اس کا استعمال کرتے ہوئے فرشتے نے اس مشرک کے سر کے اوپر دے مارا، اور وہ مشرک جو تھا ایک ہی وار میں جو ہے وہ اس کا کام جو ہے تمام ہو چکا تھا، وہ اپنے کیفر کردار تک پہنچ گیا. تو اس کے چہرے کے اوپر ایک بلو کلر کا جو ہے مارک دیکھنے کو ملا، جو کہ ایک اسٹرپ کا جو ہے مارک تھا. تو یہ ایک ٹریڈیشن ہمیں ایک حدیث ملتی ہے فرشتوں کے اس انٹری کی. اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، بہت ساری حدیثیں ہیں، میں کچھ کا ذکر کر رہا ہوں. تو ایک اور حدیث ہے جس میں پروفیٹ اسلام جو ہے فرماتے ہیں کہ جب زبیر ابن العوام جو ہے وہ یلو کلر کا جو ہے وہ ہیڈ کا ٹربن جو ہے باندھے ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ لڑ رہے تھے. تو فرشتوں نے بھی جو ہے یلو کلر کا ٹربن باندھ کر اس آؤٹ فٹ میں آ کر جو ہے انہوں نے بھی جو ہے جنگ کی تھی زبیر ابن العوام کے پیچھے. کیونکہ ظاہر ہے اگر ایسے پروفیٹ علیہ السلام نے کمانڈر تعینات کیا ہے تو فرشتوں کو بھی جو ہے اس کمانڈر کے کمان میں جو ہے لڑنا پڑے گا. تو اس طریقے سے فرشتوں نے زبیر ابن العوام کے پیچھے جو ہے لڑائی کی تھی. اور اسی طریقے سے جب جنگ کے معاملات چل رہے تھے تو بیچ میں تھوڑا سا بریک بھی ہوتا ہے اور کمانڈر کی اسٹریٹجک پلاننگ بھی چلتی ہے. تو پروفیٹ علیہ السلام جو ہے اپنے ہٹ کو واپس لوٹتے ہیں اور تھوڑا سا وہ ایک شارٹ نیپ لیتے ہیں،
اور پھر دعا اللہ تعالیٰ سے جب دعا کرتے ہیں تو باہر نکل کر آتے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق سے کہتے ہیں کہ یا ابو بکر، اللہ تعالیٰ کی جو ہے مدد آ چکی ہے، یہ دیکھو جبرائیل امین اتر رہے ہیں آسمانوں کے اوپر سے فرشتوں کے ساتھ، ایک پوری آرمی جو ہے لے کر جبرائیل امین کمانڈر، فرشتوں کے کمانڈر جو ہیں، فرشتوں کے جو لیڈر ہیں، وہ اتر رہے تھے آسمانوں سے، اور پھر مسلمانوں کی مدد جو ہے انہوں نے بدر کے اس میدان میں کی تھی۔ خود جبرائیل امین اگر سے آ رہے ہیں تو یہ بہت ہی بڑا ایک انسیڈنٹ ہوتا تھا۔ اب جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی طرف سے فرشتوں نے لڑائی کی تھی، تو ابلیس نے کبھی بھی پیچھے نہیں رہنا تھا۔ ابلیس نے جو ہے اس نے بھی ڈیسائیڈ کیا کہ میں مشرکین کی طرف سے لڑوں گا، تو اپنے چارندوں کو، باشندوں کو لے کر پہنچ گیا تھا ابلیس بھی جو ہے مشرکین کی طرف سے لڑنے کے لیے۔ تو وہ سراقہ ابن ملک کے جو ہے بھیس میں آتا ہے وہ، اور مشرکین کو ورگلاتا ہے کہ اس طریقے سے جو ہے جنگ کو لڑنا ہے۔ تو جب جبرائیل امین اور پھر فرشتے جو ہے اپنی آرمی کے ساتھ اترتے ہیں، تو اپنی تمام آرمی کو لے کر جو ہے ابلیس جو ہے جنگ کا میدان چھوڑ کر بھاگتا ہے، اتنا تیز بھاگتا ہے، اتنی دور بھاگتا ہے جب تک کہ وہ اپنے اس گھر تک نہیں پہنچ جاتا جو کہ سمندر کے وہ بیچ میں ہوتا ہے۔ تو وہاں تک جو ہے ابلیس بھاگتے رہتا ہے۔ تو ابلیس جو ہے مدد کرنے آیا تھا مسلمانوں کے خلاف مشرکین کی، جب فرشتے آتے ہیں تو ان کے خوف میں جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جو جنگ بدر کا جو معاملہ ہے یہ اتنا انٹینس تھا، اتنا امپورٹنٹ ہے کہ شیطان کو خود آنا پڑا تھا، کیونکہ اگر سے مسلمانوں نے فتح حاصل کر لینی تھی تو بس واللہ واللہ کی بس عرب کا جو معاملہ ہے، جو نقشہ ہے، وہ پوری طریقے سے بدل جانا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے اس کو یہ پتا تھی، اس وجہ سے ابلیس خود انٹر ہوتا ہے اس معاملات میں، جب اس کو لگتا ہے کہ اس معاملے کے بعد جو ہے دنیا کا نقشہ بدل جانا ہے اور حق جو ہے باطل کے اوپر وہ پریویل کرنا ہے، اس وقت جو ہے ابلیس جو ہے خود انٹر کرتا ہے معاملات جنگ کے اندر۔ اب ہم آخری اس ٹاپک کو کور کر لیتے ہیں آج، نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ 2-3 ٹاپک اور کور کریں گے۔ تو اب جب ہم آتے ہیں، یہ بھی بیٹل کا ہی حصہ ہے، اور بیٹل کے معاملات میں کچھ بڑے بڑے سرداران کی موت ہوئی تھی، جن کا کام تمام کر دیا تھا مسلمانوں نے۔ انہی سرداروں میں سے کچھ سرداران تھے ابو جہل، ابو بختر بن ہشام، عتبہ بن ربیعہ، امیہ بن خلف، اس طریقے سے سرداران تھے۔ ان میں سے کچھ سرداران کی سٹوری جو ہے میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، خصوصاً جو ہے میں ابو جہل کے بارے میں جو ہے ذکر کرنا چاہوں گا، جو کہ سردار تھا مشرکین کا، کمانڈر تھا۔ تو ایک روایت ملتی ہے جس میں عبد الرحمن ابن عوف جو ہیں فرماتے ہیں کہ بدر کے اس میدان میں ہماری جو صفیں تعینات کی جا رہی تھی، مطلب پراپرلی ڈسپلن ہوتا تھا آرمیز کے اندر، تو لائن جو ہے وہ پوری طریقے سے اسٹریٹ ہوتی تھی۔ تو صحابہ اکرام کی صفوں کو دیکھ کر جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پوری سورہ نازل کرتی، جسے ہم سورہ الصف کہتے ہیں۔ تو ان کی صفیں بہت ہی مضبوط ہوا کرتی تھی۔ تو عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ جب میں بدر کے میدان میں کھڑا ہوا تھا تو میرے لیفٹ اور رائٹ میں جو ہے دو ینگ لیڈس جو ہے میں نے دیکھے، مطلب دو نوجوان لڑکے جو ہیں وہ میرے ساتھ جو ہے کھڑے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ کیا آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ تمام تر مشرکین کے سرداروں میں سے ابو جہل کون ہے؟ تو تھوڑا سا حیران ہوتے ہیں عبد الرحمن بن عوف اور پوچھتے ہیں ان بچوں سے کہ تمہارا کیا لینا دینا ہے اس ابو جہل سے اے میرے بچوں؟ تو وہ دو بندے فرماتے ہیں، دو ینگ نوجوان لڑکے کو فرماتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ ابو جہل جو ہے پروفٹ علیہ السلام کی انسلٹ کیا کرتا تھا اور ان کے اوپر بہت ہی زیادہ ظلم کیا کرتا تھا، تو اگر سے یہ ہمارے سامنے آ گیا تو ہم تو اس کی جو ہے پوری طریقے سے کام تمام کر دینا ہے، ہم اس سے تب تک لڑیں گے جب تک کہ ہم دونوں میں سے کوئی ایک مر نہ جائے، اس طریقے سے جو ہے ہم اس کو اس کے کیفر کردار تک جو ہے پہنچا کر ہی رہیں گے۔ تو عبد الرحمن بن عوف جو ہیں وہ پوری طریقے سے امیزڈ ہو جاتے ہیں، حیران اور پریشان کہ یہ نوجوان لڑکا جو ہے اس طریقے کے الفاظ کہہ رہا ہے۔ تو پھر بتاتے ہیں کہ یہ جو بیچ میں نظر آ رہا ہے تمہیں بندہ، یہ جو ہے ابو جہل۔ تو وہ بندے جو ہیں دو بندے جو ہیں ابو جہل کی سرچ میں ہوتے ہیں ہر ہمیشہ۔ تو ابو جہل جبکہ کمانڈر ہے، کمانڈر تو ہے لیکن بزدل انسان جو ہے وہ چھپا ہوا تھا، اور پھر بہت ساری پروٹیکشن کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ رہا کرتا تھا، کیونکہ وہ جو مشرکین کی آرمی ہوتی ہے، فالسوٹ کی جو ہر ہمیشہ جو آرمی ہوتی ہے، اس کے اندر کمانڈر جو ہے وہ پیچھے ہوتے ہیں،
लीड फ्रॉम द फ्रंट जो है वो कभी भी नहीं किया करते। वो डरपोक होते हैं, मरने का कोई इरादा नहीं होता उनका, तो इस वजह से वो पीछे ही रहते हैं हर हमेशा। तो उनमें से वो दो बंदे थे जिनका नाम था मौत बिन जमू और फिर मौत बिन अफरा। तो उनमें से एक जो नौजवान बंदा था, वो मौत बिन अमर बिन जमू, वो देख लेता है अबू जहल को। वो एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। तो जैसे ही वो देखता है तो उसके ऊपर हमला करने के लिए जाते हैं ये एक नौजवान साहबी मौत बिन अमर बिन जमू, और उसके ना पैर के ऊपर हमला कर देते हैं। और बहुत ही शदीद एक जख्म पड़ता है अबू जहल के पैर के ऊपर, जिससे वो सही तरीके से चल नहीं पाता, लगराते हुए चलता रहता है। लेकिन वहां पर कुछ और लोगों के आने की वजह से फिर वापस रिट्रीट करना पड़ता है उनको, और वहां से वो चले जाते हैं। अब इनके जो दूसरे भाई हैं मौत बिन अफरा, उनको पता चलता है कि अबू जहल वापस से जो है ये जख्मी है और प्रोटेक्शन में फिर रहा है यहाँ वहां पर, और उसके ऊपर नजर लगाए हुए थे हैं। जैसे ही अबू जहल सामने नजर आता है तो उसको उसको जो है वो शोल्डर के ऊपर वार करते हैं, इस तरीके से पूरी बॉडी के ऊपर जो है उसको वार करके उसको लगभग जो है मरने की हालत तक उसको पहुंचा देते हैं। लेकिन वहां पर इक्रिमा आ जाते हैं। इक्रिमा जो है अबू जहल के बेटे हैं, और फिर मुआद बिन अफरा को जो है उनको उनके ऊपर हमला करते हैं और उनके जो शोल्डर को सीवियर कर देते हैं। मतलब उनका हाथ जो है वो पूरी तरीके से निकल जाता है, हत्ता कि उनका हाथ जो है वो हैंग हो रहा था। तो फिर भी जो है वो वहां से रिट्रीट करके वापस से जंग में जाते हैं, लड़ते रहते हैं ताकि वो उनका हाथ जो है उनकी जंग में आ रहा था वापस, तो उन्होंने हाथ के ऊपर पैर रखा और फिर हाथ को उखाड़ फेंका, और एक हाथ से वो जो है जंग में लड़ते रहे। इस तरीके से जो है इन दोनों ने मिलकर जो है अबू जहल को उसके आखिरी अ, हाल तक जो है उसको पहुंचा दिया। मुआविद बिन अफरा और फिर मुआद बिन आमिर बिन जुमा, ये दो नौजवान सहाबी ने। उसके बाद जो है प्रॉफिट इस्लाम ने जो है पूछा सहाबा इकराम से, जंग के इख्तिताम के बाद एंड के वक्त जो है प्रॉफिट इस्लाम ने पूछा कि अगर तुम में से कौन मुझे अबू जहल की जो है बॉडी जो है ढूंढ कर लाएगा। तो अब्दुल्ला इब्न मसूद तलाश में निकलते हैं अबू जहल की बॉडी में। तो तमाम बॉडियों का मुहासरा करते हुए वो पहुंचते हैं एक बॉडी की तरफ, जहाँ पर उसके लिबास से देखकर उनको लगता है कि अबू जहल हो सकता है। तो जाकर जो चेहरे पर मतलब खून लगा हुआ था तो पहचान नहीं हो रही थी, तो उसकी गला जो है पकड़ कर अब्दुल्ला इब्न मसूद पूछते हैं कि क्या तुम अबू जहल हो। तो वो बाद में वो पहचान लेते हैं कि ये अबू जहल ही है। जब उन्हें पता चलता है कि अबू जहल है, तो उसके ना गर्दन के ऊपर पैर रख के उसकी गर्दन के ऊपर जो है तलवार रख देते हैं अब्दुल्ला इब्न मसूद। और इनके इसके रिएक्शन में वो अबू जहल ढीठ तकब्बुर से लेज इंसान जो है कहता है कि ए चरवाहे, तुम जो है बहुत ही ऊंची जगह के ऊपर चढ़ गए हो, ये तुम्हें बिल्कुल भी जेब नहीं देता। ये सरदार की गर्दन है, अगर काटना है तो नीचे से काटो, ऊपर से मत काटो। ये उसकी आखिरी जगह सांस जब चल रही थी तब भी उसका जो तकब्बुर था वो आसमानों के ऊपर था। इसी वजह से प्रॉफिट इस्लाम ने जो है इसके ऊपर कमेंट किया, ये है उम्मत का फिरौन, फिरौन ऑफ द उम्मा, प्रॉफिट इस्लाम ने कहा है। तो इस कमेंट के साथ जो है इस अबू जहल का ये खात्मा होता है, और उसकी जो बॉडी है वो बदर के उन वेल्स में थ्रो की जाती है। अब हम नेक्स्ट स्टोरी देख रहे थे उमैया बिन खलफ की। बहुत ही ढीठ सरदार, बहुत ही एकदम नाहंजार, इतना जुल्म करने वाला सरदार था ये मक्के का, जो बिलाल बिन इब्ने रबा रजी अल्लाह अन्हु के ऊपर जो है तशद्दुद किया करता था। उनको धूप में लटाकर उनके पेट के ऊपर पत्थर रख के उनके ऊपर जो है तशद्दुद किया करता था, स्ट्रिप से मारा करता था। सुबह शाम जो है उनके ऊपर तशद्दुद होता था, और फिर रात को रेस्ट करते थे वो, फिर सुबह उनको ले आया जाता था, फिर उनके ऊपर वही तशद्दुद हुआ करता था। इस तरीके से इतना मुखालिफ बंदा था। इसी वजह से वो उमैया बिन खलफ जो है वो डर रहा था कि बदर में मुझे नहीं जाना, क्योंकि वो पेटू इंसान था, उसका इतना बड़ा पेट था, और फिर वो उम्र भी बहुत सारी हो चुकी थी उसकी। तो वो घबरा रहा था कि अगर से बिलाल मेरे सामने आ गया तो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। तो इस डर के साथ वो पहले पहले ही एब्सटेंड कर रहा था जंग के अंदर आने से। लेकिन जब जंग में पहुंच जाता है तो लड़ रहा था ऐसे ही, तो अब्दुल रहमान बिन औफ जो है इसके सामने आ जाते हैं। अब्दुल रहमान बिन औफ और उमैया बिन खलफ का जो है दौरे जाहिलियत में बहुत अच्छा रिलेशन था, तिजारत के मामला थे। तो वो कहता है अब्दुल रहमान बिन औफ से
کہ مجھے جو ہے تم قیدی بنا لو، میرا سارا مال جو ہے تمہارا ہے، مجھے قیدی بنا کر جو ہے لے کر چلو۔ تو عبد الرحمن بن عوف جو ہے اس وقت جو ہے مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے، لیکن انہوں نے اس کو نیچے پھینکا، زرا اکٹھا کر رہے تھے آرمرس، اس کو انہوں نے نیچے پھینکا اور امیہ بن خلف اور اس کے بیٹے کو جو ہے انہوں نے کیپٹیو بنا لیا، مطلب ان کو قیدی بنا لیا۔ لیکن جب وہ لے کر جا رہے تھے پروفیٹ علیہ السلام کے پاس قیدی بنا کر ان کو، سامنے سے آ جاتے ہیں بلال ابن رباح۔ جیسے وہ دیکھتے ہیں بلال رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف کو، تو پوری طریقے سے وہ غصے سے ریز ہو جاتے ہیں، ایک دم فیوریس ان کا نا انداز ہوتا ہے کہ وہ چیخ مار مار کر کہتے ہیں کہ نا واللہ میں بالکل بھی سیکیور نہیں ہوں جب تک یہ انسان زندہ ہے، جب تک یہ انسان زندہ رہے گا مجھے جو ہے سکون نہیں ملتا، جب تک یہ انسان زندہ نہیں رہے گا تب تک جو ہے مجھے سکون نہیں ملتا، یہ بار بار وہ کہہ رہے تھے۔ تو انصاری صحابہ جو ہے اکٹھا ہوتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہے، تو بلال رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ اس طرح سے معاملہ تھا، تو یہ مکے کے اندر جو ہے میرے اوپر ظلم کیا کرتا تھا۔ تو انصاری صحابہ سمجھ جاتے ہیں یہ تو حق بنتا ہے کہ حضرت بلال جو ہے اس سے انتقام لے، ریونج لے، تو ریونج لینے کے لیے الاؤ کرتے ہیں۔ لیکن عبد الرحمن بن عوف جو ہے تھوڑا سا ان کو روک رہے تھے کہ جب کہ کیپٹیو بن چکا ہے میرا، تو تم اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ لیکن بلال رضی اللہ عنہ اور پھر دوسرے انصاری صحابہ جو ہے ان کو ٹیک اوور کر کے ان کے اوپر پڑھ کے جو ہے ان کے بیٹے کو پہلے قتل کرتے ہیں، اور عبد الرحمن بن عوف کو تھوڑے سے سائڈ میں کر کے ان کو، اور جو امیہ بن خلف کا بھی جو ہے کام جو ہے تمام کر دیتے ہیں۔ تو اس دن سے عبد الرحمن بن عوف جو ہے ہر ہمیشہ کہا کرتے تھے بدر کے دن جو ہے بلال کی وجہ سے میرا قیدی بھی گیا اور پھر میری ذرائع بھی گئی۔ تو یہ جو ہے جملہ وہ مشہور جو ہے کہا کرتے تھے عبد الرحمن بن عوف۔ اسی طریقے سے ابو بختر علی بن شام کی بھی اسٹوری ہے، جس کے بارے میں پروفیٹ علیہ السلام نے کہا کہ اس کو نہیں قتل کرنا، لیکن ایک صحابی تھے جو ان کے سامنے آ گئے تھے، جنہوں نے کیا کیا کہ ان سے وہ مطلب لڑ پڑے دونوں ایک ساتھ۔ تو وہ کوشش کر رہے تھے، ایکشن کر رہے تھے کہ وہ ان کو نہ قتل کرے، لیکن ابو بختر نے خود جو ہے انسسٹ کیا کہ جنگ لڑنی ہے۔ تو جب وہ لڑتا ہے تو اس بیٹل کے اندر جو ہے وہ ایکسیڈنٹلی جو ہے اس کو اس کو مار دیا جاتا ہے۔ تو پروفیٹ اسلام کی یہ انسٹرکشن کی مخالف نہیں ہوئی، یہ بیسیکلی وہ لڑنے کے لیے آئے تھا، تو اس وجہ سے جو ہے اس کے ڈیفینس میں جو ہے ان صحابی نے جو ہے ابو بختر بن ہشام کا بھی جو ہے کام تمام کر دیا۔ اسی طریقے سے ایک اور بھی بندے کی جو ہے اسٹوری ہے، از بن ہشام بن مغیرہ، جو ایک بہت ہی بڑا ایک سردار تھا، اور عمر بن خطاب کا جو ہے وہ انکل تھا، مطلب ان کا چاچا تھا۔ تو عمر ابن خطاب جو ہے انہوں نے خود جو ہے طے کیا کہ میں اس مشرک کو جو ہے اس کے کیفر کردار تک پہنچا کر رہا ہوں۔ تو اسی طریقے سے جو ہے حضرت عمر بن خطاب جو ہے اس کے سامنے جب آتے ہیں تو از بن ہشام کو جو ہے اس کا بھی جو ہے کام تمام کرتے ہیں۔ اور ایک اور سٹوری ہے، یہ سٹوری سن کر تھوڑا سا آپ حیران ہوں گے کہ ابو عبیدہ بن جراح، انہوں نے کیا کیا، اپنے جو فادر تھے، اپنا جو ان کے والد تھے، تو وہ ان سے مطلب لڑنے کے لیے آئے تھے، ان کے والد ابو عبیدہ بن جراح کے والد جو ہیں وہ ان سے لڑنے کے لیے آئے تھے۔ تو ابو عبیدہ بن جراح جو ہے وہ پوری طریقے سے ابسٹین کر رہے تھے کہ وہ جو ہے جنگ نہ لڑے ان کے والد سے، جن کا نام عامر بن جراح تھا۔ تو وہ ایکسچینج کر رہے تھے اور ہر ہمیشہ بچ رہے تھے کہ ان کے سامنے نہ آئے، لیکن بار بار ان کے والد جو ہے ان کے سامنے آ رہے تھے، ابو عبیدہ بن جراح کے سامنے ان کے والد عامر بن جراح آ رہے تھے۔ تو آخر میں جو ہے دونوں کا کلیش ہوتا ہے۔ تو ابو عبیدہ بن جراح جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ملٹری کمانڈر تھے، بہت ہی بریو وارئر تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ظاہر ہے حق اور باطل کی جنگ ہے، تو انہوں نے جو ہے اپنے والد کا جو ہے کام تمام کر دیا، ان کو قتل کر دیا، اور پھر ایک مثال قائم کر دی کہ اسلام کے سامنے جو ہے کفر کی ریلیشن شپ بالکل بھی جو ہے معنی نہیں رکھتی۔ تو اس کے ساتھ جو ہے یہ بھی ایک سٹوری ملتی ہے، اور زبردست اور بھی سٹوریاں جو ہے ہمیں آگے دیکھنے کو ملے گی، پریزنرز اور پھر اسپوائلس آف وار ڈسٹریبیوشن میں انشاءاللہ ہم اس کو آگے ڈسکس کریں گے، کچھ لیسنس کے ساتھ جو ہم بیٹل آف بدر سے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم، انشاءاللہ ہم اسی کے ساتھ جو ہے کرتے ہیں۔